کوئی نہ کوئی وہ ادھر سے ڈپلوما وغیرہ جیسے وہ IT میں ہو گیا یا گاڑیوں کی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ادھر سے سیکھ کے آئیں. پھر ادھر آئیں گے تو مواقع بہت ہیں کام کے، لیکن کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کے آئیں، اور جب یہاں پہ آ جائیں تو سب سے پہلے زبان بہت ضروری ہے یہاں کی. کہ میں نے ٹوبیکو کلیکٹ کیا ہے، میں نے مطلب ہے کہ اورنگ پلگنگ کی ہے، میں نے ایون شپوں میں کام کیا. کا کمیون ہے، یہ مجھے کال کرتی ہے کہ مجھے بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے اس علاقے کے ایک ایمیننٹ پرسن ہیں، ماشاءاللہ ہمارے دوسرے لوگ آپ رول ماڈل ہیں. جی اگلے سال مطلب ہے کہ 2 جولائی تک ہم لوگوں کو ایک کنسیشن دیتے ہیں. 2024 تک پورے 1 سال کے لیے ہم کنسیشن دے رہے ہیں. خیر رسک ہے وہ ہم معاف کر دیں گے. ڈینٹل سرجری سے گاڑیوں کی سرجری کی طرف سوئچ ہو رہا ہوں. یہ لوگوں کے لیے کچھ جاب کے یا کام کرنے کی چانسز ہیں؟ ہمارے دروازے کھلے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس بندے کام کر رہے ہیں وہ سارے نئے ہیں، ان کے ہم نے وہ کنٹریکٹ وغیرہ دیا ہوا ہے ان کو، ان کا مائگریشن میں چل رہا ہے اور آلموسٹ ایک بندے کا تو وہ ہو بھی گیا ہے. یعنی ان کا مطلب یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کو. مطلب ہے کہ ہم کمنٹس میں بہت کم لکھتا ہوں جی لیکن یہ ہے کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک آپ بھی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ خدمت یہ کہ میرے پروفیسر ہیں ادھر ہمارے قصبے میں سلیم ٹھاکر صاحب، وہ بھی بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں. وہ بڑا ڈیپلی سنتے تھے آپ کو. انہوں نے بولا کہ وہ یار میں سنتا ہوں ان کو، بڑا نالج ہے ان کا اور بڑے انفارمیٹو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی. میری وائف، میری بیٹی، میرا بیٹا، ہم اسپیشلی بیٹھ کے سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم سے کوئی دوسرا آدمی پوچھتا ہے، جو لوگ نہیں سنتے، کسی کا ٹائم نہیں ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں آپ اگر کسی کے کام آتے ہیں اور کسی ہر جگہ تو آپ نہیں ہو سکتے، جی اس طریقے سے آپ ہر جگہ ہو جاتے ہیں. یہ عبادت ہے، بہت شکریہ. آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں. میں یہ کہوں گا کہ ایک مغفرت کا بہت بڑا بندوبست ہے. اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، اس چینل پہ آپ کی ملاقات مختلف لوگوں سے کروانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ان لوگوں کی جو محنت اور سٹرگل ہے وہ اس سے آپ لوگ آگاہ ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے کہ کس طرح یہاں سویڈن میں آ کے لوگوں نے محنت کی، اپنا مقام پیدا کیا اور کس طرح سے وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں. آج کی ملاقات آپ سے 2 نوجوانوں کی میں کروا رہا ہوں. انہوں نے سویڈن میں آ کے مختصر وقت میں بہت محنت کی اور ایک انہوں نے اپنی بہترین زندگی کا آغاز کیا اور شاندار جو بزنس ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ سویڈن آئے اور کس طرح سے آ کے انہوں نے یہاں پہ محنت کی اور اب وہ جو ہے وہ اتنے ایک کامیاب جو ایک بزنس ہے اس میں وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں. تو یقیناً ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں جو ہے وہ کافی رہنمائی ہوگی. اور میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹ سے، اپنی رائے سے نوازتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کروایا اگر وہ سبسکرائب کروائیں گے اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں معلوماتی جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید دیکھنے کو ملیں گے تو وہ ان کو دیکھتے رہیں گے. تو آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آج کے اس ولاگ کے جو 2 نوجوان ہیں. تو ناظرین ملاقات کیجئے. میری بائیں جانب بیٹھے ہیں جناب تبسم ضیاء صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب سید مظہر صاحب. ویلکم. تو سب سے پہلے تبسم ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق پاکستان کس جگہ سے ہے؟ میرا تعلق گجرات کے ساتھ ایک نوائی گاؤں ہے، قصبہ دولتا نگر. ہاں جی، دولتا نگر تو کافی مشہور قصبہ ہے. جی وہ میرا بھائی گاؤں ہے. ہم جب گجرات سے بمبر جاتے تھے تو دولتا نگر سے ہو کے گزرتے ہیں. جناب سید مظہر صاحب، آپ کا بھائی تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق ایبٹ آباد سے، پاکستان ایبٹ آباد سے. جی. اور میں بڑا کراچی میں ہوں اور ساری اسٹڈی میں نے کراچی میں مکمل کی. ماشاءاللہ. اور میں نے BDS کیا ہوا ہے. اچھا. پاکستان میں. پھر یہاں پہ آگے اپنا بزنس سنبھالنے لگ گئے ابو کے ساتھ. تو سویڈن آئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے سویڈن آئے تقریباً 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال ہوئے؟ جی ماشاءاللہ. ابھی بہت کم عرصہ ہوا آپ کو آئے ہوئے. اور آپ کے والد صاحب یہاں پہ اسٹاک ہوم میں بزنس کرتے تھے لیکن مینلی آپ نے اس بزنس کو سنبھالا ہے اور آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ پارٹنر ہیں. اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سویڈن آئے؟ آلموسٹ 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. جی 4 سال ہو گئے. اتنے مختصر وقت میں آپ لوگوں نے آ کے جو ہے وہ ایک محنت کر کے اتنا شاندار جو ہے وہ بزنس یہاں پہ سنبھالا ہے.
اس کی کیا کس طرح سے آپ نے پہلے آپ بتائیے پھر مدر صاحب بتائیں گے. بس شروع سے یہی تھا ایک ذہن میں کہ پہلے محنت کر کے کوئی اپنا بزنس بنانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بس وہ مزدوری کی طرف جو جیسے ادھر آتے ہیں کہ بس ایک لائن میں چلے ہیں بس ادھر ہی چلتے رہنا ہے. جی بس جنون تھا کہ اپنا کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا ہے. اور اچھا بہت سے لوگ حال ہی میں سویڈن میں آئے ہیں, ان کو کچھ عرصہ ہوا ہے یا کچھ فیوچر میں بھی آنے والے ہیں, وہ بھی بہت سے خواب لے کے آتے ہیں اور لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پہ کیا کریں. تو آپ اپنا جو 4 سال کا عرصے کا ایکسپیرینس ہے, آپ ان لوگوں کو کس طرح سے ایڈوائز کریں گے کہ وہ یہاں کے کس طرح سے وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں تو پہلے یہی کہوں گا کہ وہ جب پاکستان سے آتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ ادھر سے ڈپلوما وغیرہ جیسے وہ آئی ٹی میں ہو گیا یا گاڑیوں کی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ادھر سے سیکھ کے آئیں. پھر ادھر آئیں گے تو مواقع بہت ہیں کام کے, لیکن اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ادھر آ کے بے شک چھوٹا موٹا کام کر کے سٹارٹنگ میں تو یہ سوچیں, اپنا سوچ میں رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یعنی وہ پاکستان سے آئیں ایجوکیشن لے کے آئیں اور ان کے پاس ٹیکنیکل کوئی سرٹیفکیٹس ڈپلوما. آپ کیا کہیں گے سید مدر صاحب اس حوالے سے؟ میں بھی اسی طرح بھائی سے اتفاق کروں گا کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کے آئیں, اور جب یہاں پہ آ جائیں تو سب سے پہلے زبان بہت ضروری ہے یہاں کی, کیونکہ یہاں پہ سویڈش ہے, انگلش زیادہ نہیں بولتے یہ لوگ, سویڈش بولتے. ہم نے زیادہ سے زیادہ فوکس زبان پہ کرنا ہے تاکہ ہمیں آگے جا کے کوئی مشکلات نہ ہو. تو آپ دونوں نوجوانوں نے اب دونوں کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, آپ نے یہاں پہ آ کے ظاہر شروع میں تو کچھ کام مختلف کام کیے ہوں گے, ظاہر آدمی محنت کرتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے سوچا کہ ملازمت کی بجائے ہمیں بزنس کی طرف جانا چاہیے, یہ کیوں؟ ویسے بھی ہمارا یہ جو ادھر پاکستانی تھے نا, ہم جدھر بھی کام کرتے تھے ہم موسٹلی ادھر آتے ہیں لوگ تھریڈ بورڈ کے کام میں, یعنی باغبانی کا کام ہے جو اس میں جاتے تھے. اور وہ لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کام زیادہ لیتے تھے, اجرت ان کو بہت کام دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہی ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ اپنا کام کریں گے اور کوشش کریں گے اگر جو پاکستانی آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. تو یہی تھا کہ انشاءاللہ. تو آپ جب آئے آپ نے یہاں کے سویڈش لینگویج بھی سیکھی, اسکول جاتے رہے آپ؟ تو اب آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ بالکل بات چیت کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے بھی یعنی میں بھی ایسا کی ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی آپ پہلی ایڈوائز یہ کریں گے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں, خواہ انہوں نے بزنس کرنا ہے خواہ انہوں نے ملازمت کرنی ہے, وہ سب سے پہلے یہاں کی جو چابی ہے سویڈش زبان کی وہ اپنے پاس حاصل کریں. اچھا, اس میں پھر نئی جگہ پہ آ کے آپ کو کیا, ظاہر آپ کے کچھ عزیز تو یہاں پہ تھے لیکن پھر بھی مشکلات بھی آتی ہیں, تو کیا چیزیں آپ کے لیے زیادہ کچھ اس وقت ایسی تھی اسٹرگل کے لیے؟ جب شروع میں آیا میرے بھائی ادھر تھے, میری سسرال فیملی ساری ادھر ہے, تو سپورٹ تو تھی لیکن پھر بھی کام کے بارے میں ٹھیک ہے, اور دوسرے معاملات میں کافی مشکلات آئیں جو فیس بھی کی. پھر آہستہ آہستہ کچھ دوست سے فوڈ ڈلیوری سے اسٹارٹ کیا. پہلے تو اسٹارٹنگ میں ایس ایف ہی اسٹارٹ کی, زبان سیکھی ادھر کی, پھر فوڈ ڈلیوری سے اسٹارٹ کیا, اور پھر ودن 6 منتھ 7 منتھ کے بعد بزنس لائن میں آ گئے. تو آپ کے تو والد صاحب پہلے ادھر تھے, تو آپ کو تو باقی لوگوں کی نسبت کم مشکلات پیش آئی ہوں گی؟ مجھے کم آئی ہیں, لیکن مجھے کام یہ گاڑیوں کا نہیں آتا تھا جی, لیکن جب میں نے کام سیکھ رہا تھا تو تب مشکلات تھی. اب ماشاءاللہ میں کار ٹیکنیشین اور گاڑی کا ہر کام میں کر سکتا. آپ نے یہاں کے سیکھا جی, اور باقاعدہ آپ نے سرٹیفکیشن لی اس کی؟ یہ امیزنگ. اور کتنا عرصہ لگا آپ کو اس میں؟ اس میں تقریباً مجھے لگے 1.5 سال لگے اس سارے کام. اچھا, یہ بہت سارا ہمارے جو نوجوان ہیں اسٹوڈنٹس کی صورت میں ادھر آتے ہیں یا لوگ کسی اور طریقے سے آتے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن کئی کہتے ہیں جی یہ تھوڑا بڑا مشکل ہے یہاں سویڈن میں بزنس کرنا یا یہاں پہ آگے بڑھنا, یا کئی لوگ ٹیکس سسٹم کی بھی بڑی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, مشکلات تو ہر چیز میں آتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی. یہاں سے بول سکتے ہیں؟ جی ہاں بول سکتے ہیں. اس کا آنسر آپ کو میں دے دیتا ہوں. تو اگر سے آپ نہیں بیٹھنا چاہیں گے؟ نہیں, میں اصل میں وہ ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتا. اچھا, اور کوئی بات نہیں ہے. جی, پورا نام کیا ہے؟
میرا پورا نام تو ہے سید محمد اقبال شاہ. اچھا, ہمارے ساتھ جناب سید محمد اقبال شاہ صاحب بھی ہیں جو سید مدر صاحب کے والد صاحب ہیں اور اس ظاہر بزنس کو آغاز انہوں نے کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں مشکلات تو آپ کو ہوتی ہیں. ایون اگر آپ پاکستان میں آپ پاکستان اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں آپ پاکستانی لیکن وہاں آپ تھوڑے سے اجنبی ہیں, مشکلات تو آپ کو وہاں بھی ہوں گی. پلس آ گیا کہ آپ کسی دوسری اسٹیٹ گئے ہیں, کسی دوسرے ملک گئے ہیں, وہاں کا کلچر ہو رہا ہے, وہاں کا کسٹم ہو رہا ہے, وہاں کی زبان ہو رہا ہے, وہاں کا پورا نظام جو ہے نا وہ تبدیل ہے. تو کیا ہے, اگر آپ کے پاس ہنر ہے, ہنر کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے. ہنر بذات خود ایک زبان ہے. کوئی گاڑی کوئی چیز وہ کوئی زبان نہیں بولتی. تو جب آپ سویڈن آئے تھے جی جی تو آپ یہ جو گاڑیوں کا جو سارا ہوتا ہے میکینک سسٹم, یہ آپ پاکستان سے ہی آپ سیکھ کے آئے تھے یا زیادہ آپ نے پھر کچھ آ کے یہاں پہ بھی اس میں مہارت حاصل کی؟ ایسا ہے کہ میں پاکستان اسپرنگ فیلڈ میں پڑھتا تھا اور میرے گھر کے قریب تھا. اس کے علاوہ پھر میرے گھر کے قریب ایک آٹو بھی تھا. تو مجھے بچپن سے بہت شوق تھا کہ میں مکینک بن جاؤں. حتیٰ کہ میری والدہ جو ہے وہ تو اس چیز کو بالکل نہیں پسند کرتی تھی, اور نہ میرے خاندان میں کوئی دوسرا شخص مطلب میکینیکل لائن میں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. ایون جو میرا بیٹا ہے یہ بیسکلی ڈینٹسٹ ہے, لیکن چونکہ اس نے دیکھا کہ میرے باپ کا بزنس ہے تو اس نے آ کر اس چیز کو فالو کیا. اور ڈینٹسٹ کو بھی اگر تو بھی کنٹینیو کرے گا, یہ نہیں کہ نہیں کرے گا, اس کو بھی کنٹینیو کرے گا. تو میں جانتا تھا. اس کے بعد جب میں اسٹارٹنگ میں یورپ آیا تو میں نے جیسے میرے بیٹے نے کہا کہ زبان سیکھنی چاہیے, تو میں نے زبان سیکھی. سویڈن میں آنے سے پہلے میں یورپ کی بات کر رہا ہوں جی. تو اس کے بعد جب مجھے زبان میں نے سیکھ لی, تب تک میں نے مطلب اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ٹوبیکو کلیکٹ کیا ہے, میں نے مطلب ہے کہ اورنگ پلگنگ کی ہے, میں نے ایون شپوں میں کام کیا. یعنی محنت کے کام جو ابتدائی طور پہ ہیں آپ نے ظاہر اکثر لوگوں کی طرح آپ کا بھی آغاز وہ تھا, لیکن محنت سے آپ گھبرائے نہیں. پھر جب میں وہاں 20 سال اور 15 دن رہا تو 2012 کے 30 اگست 2012 میں سویڈن آیا ہوں. تو تب بھی میں نے یہاں آتے کے ساتھ بزنس کیا, میں نے جاب نہیں کی. حتیٰ کہ میرے لیے یہاں پر نہ میں زبان جانتا تھا, نہ کہ یہاں کسٹم جانتا تھا, نہ کلچر جانتا تھا, نہ ان کا لا جانتا, کچھ بھی نہیں جانتا تھا. لیکن میں نے بزنس کیا اور میں نے ہار نہیں مانی. الحمدللہ آج میں ایک سکسیزفل آدمی ہوں. یعنی کہ ان کی جو یہ جو کمیون ہے, بشر کا کمیون ہے, یہ مجھے کال کرتی ہوتی ہے باقاعدہ. ان کی جب میٹنگ ہوتی ہے مجھے بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے اس علاقے کے ایک ایمیننٹ پرسن ہیں, ماشاءاللہ ہمارے دوسرے لوگ, آپ رول ماڈل ہیں. جی. تو آپ کیسے آپ 2012 میں سویڈن میں آئے؟ جی میں 2012 سویڈن میں آیا اور یورپ میں 1992 میں آیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سویڈن میں 10 سالوں میں جی آپ نے ماشاءاللہ وہ مقام بنایا کہ مقامی جو بلدیہ ہے وہ ان لوگوں میں آپ کو شامل کرتی ہے جو سکسیزفل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں یا مستقبل میں بھی آئیں گے وہ یہی محنت کا راستہ اپنائیں تو کامیابیاں ہیں. بالکل. دیکھیں جو بزنس میرا تو یہ لائن تھی تو میں نے اس میں آگے گیا ہوں. آپ جو جانتے ہیں, آپ جو بھی کام جانتے ہیں, خدا کرے کوئی بندہ لکڑی کا کام جانتا ہے یا وہ مطلب کمپیوٹر کا کام جانتا ہے یا پاکستان اس کے علاوہ اس کا کوئی بزنس تھا, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس چیز میں آگے جاؤں گا, ٹیکس تو آپ دو گے. آپ ایک ملک میں رہو گے, آپ اس کا ٹیکس دو گے. سہولتیں بھی تو لیتے ہیں نا. بالکل. جب آپ اس کا ٹیکس ادا کرو گے تو ٹیکس سے بہت سارے فائدے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی. اچھا, اس طرح سے ہرڈلز نہیں ہیں یہاں کے بزنس لوگ, کئی لوگ تو یہ کہ بڑا مشکل ہے یا یہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکتے یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. نہیں, دیکھیں آگے بڑھنا اور نہ بڑھنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مسئلہ اصل میں ہے کہ آپ کو بڑھنا آتا ہے, آپ اکیلے دوڑ رہے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اکیلا دوڑ رہا ہوں لیکن میں سیکنڈ آتا ہوں, تو یہ تو اس کا قصور ہے, اس کے ساتھ تو کوئی دوسرا ہے نہیں. لیکن جہاں پر دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہیں تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں سیکنڈ آ رہا ہوں, تھرڈ آ رہا ہوں یا میں فرسٹ آ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے ان نوجوانوں کو آگے کیا ہے اور ان نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا کیے ہیں. اور ماشاءاللہ اتنی شاندار ورکشاپ ہے, ابھی ہم ناظرین کو وہ تمام تصاویر دکھاتے ہیں جو اس ورکشاپ کی ہیں جس بزنس کو یہ دونوں نوجوان مینلی جو چلا رہے ہیں. تو اس پہ بس سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو گاڑیوں کی ورکشاپ ہے اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں یا کیا آپ کسٹمرز کے لیے کیا آپ مہیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سوال کا بہتر جواب تو مدر صاحب یا شاہ صاحب دیں گے, بہتر ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آج
2 तारीख है हाँ हाँ और 2 जुलाई 2 जुलाई है, और अगले साल मतलब है कि 2 जुलाई तक हम लोगों को एक कंसेशन देते हैं, 2024 तक पूरे 1 साल के लिए हम कंसेशन दे रहे हैं। वो ये कंसेशन ये है कि मिसाल के ऊपर हमारे कई पाकिस्तानी हैं जिनकी अपनी कंपनीज हैं, गाड़ियों की, इवन टैक्सीज हैं या दूसरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी जी, तो वो अगर हमसे रब्ता करेंगे तो ये है कि इंश्योरेंस के ज़रिए जो भी हम उसका काम करेंगे, जो मोम से वो तो मोम से, लेकिन जो हेल्थ रिस्क है वो हम हाफ कर देंगे। अच्छा, यानी जो हेल्थ रिस्क है अमूमन ये कभी 3000 होता है या 6000 होता है कि गाड़ी खराब होती है, उसको हम हाफ कर देंगे, तो आप उसको हाफ कर दें, 50% कंसेशन। तो जनाब आज के इस विलायत की मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए सहूलत ये है कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब है, मैं इनका एड्रेस भी जो है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये थुलिंगे बुतशिरका में इनकी वर्कशॉप है, तफसील ये बताते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर शाह साहब ने कहा है कि अगर गाड़ी ख़राब होगी तो खैर रिस्क जो है वो 50% हो जाएगा। बिल्कुल, और प्लस इसका ये है कि अगर हम कोई दूसरा काम भी करें मिसाल के तौर पर, तो उसमें भी हम उनको कंसेशन देंगे। हम देखेंगे क्या कितनी देर का काम है और हम उसमें कितनी देर उसको मतलब कंसेशन दे सकते हैं। मजीद इंश्योरेंस का है ना, उसके अलावा अगर प्राइवेट है तो उसमें भी प्राइवेट में भी। तो यानी ये आपकी पेशकश जो है वो 1 साल के लिए है, और इसमें सब लोगों के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारे जो अपने लोग हैं उनको होता है कि अपने लोग थोड़ा अब्लाइज करें। तो जनाब जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अगर इनसे रब्ता करेंगे तो ये बहुत बड़ी सहूलत। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि नॉर्मल लोगों की जो गाड़ी ख़राब होती है, जी जी, तो जब वो किसी स्वीडिश वर्कशॉप पे जाते हैं तो वो उसको कहते हैं जी हम इसको चेक करेंगे, जिसको फील सोकनी कहते हैं। वो चेक करने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं, सिर्फ उन्होंने बताना कि नुक्स क्या है। जी जी, तो अगर आपके पास एक बंदा आता है जी मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या मसला है, तो अगर आप उसको चेक करते हैं फील सोकनी, उसमें आप कितनी कंसेशन देंगे? हम उसको भी उसमें मतलब है कि 50% कंसेशन देंगे, 50% दे देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी तरफ से ऑफर है, और मेरा ख्याल है कि हमारे स्पेशल ग्रेटर स्टॉकहोम में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होगी। अच्छा मदर साहब, ये बताइए कि आपकी वर्कशॉप में क्या क्या आप करते हैं, क्या लोगों के लिए ऑफर करते हैं सर्विसेज? ये हमारे वर्कशॉप में हम मैकेनिक का काम करते हैं, ठीक है, जैसे सर्विस हो गया और एसी सर्विस, एयर कंडीशनिंग का भी, हाँ उसका भी करते हैं, और लक और क्लॉथ का भी काम करते यानी डेंटिंग एंड पेंटिंग, वो सारा, गाड़ी डैमेज हो गई है जी, पेंट खराब हो गया, सारा काम करते वो भी, और एल का कोई फेल हुआ, अच्छा इलेक्ट्रिकल फेल जो है हाँ वो भी करते हैं, और फेल शॉपनिंग भी करते हैं। अच्छा, यानी गाड़ियों का तकरीबन A to Z सारा आपके पास सहूलतें मौजूद हैं। जी जी, तो आपकी यानी वर्कशॉप के पास आदमी आ जाए तो फिर उसको किसी और जगह जरूरत नहीं है, जरूरत। और कंसेशन कहते हैं उन्होंने बता दिया, ये भी बहुत बड़ी कंसेशन है कि आप 50%, लेकिन ओवरऑल भी अगर आपसे कोई काम करेगा तो हमारे जो लोग हैं जनूबी एशिया के, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और अफगानिस्तान, आप उनको और मजीद रियायत करेंगे? जी जी बिल्कुल। वो ऐसा भी होता है ना, किसी और वर्कशॉप में आप जाते हैं, पहले आप टाइम बुक करते हैं, फिर उनके पास कोई जगह खाली हुई, वो आपको बोलते हैं गाड़ी ले। हमारे पास ये, हम किसी को जानते हैं जिस तरह बहुत सारे टैक्सी चलाने वाले, उनको गाड़ी जल्दी चाहिए होती, तो अगर उसकी गाड़ी में कोई रिसर्व देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब रिक्ता करना और पेंट करना, तो हम उसको गाड़ी जल्द से जल्द मक्स 2 दिनों में तैयार 2 दिनों में जी। ये तो नॉर्मली तो हम जब गाड़ी देते हैं हम वर्कशॉप्स पे, वो तो हफ्ते लगा देते हैं छोटे से काम के लिए, बल्कि वो नॉर्मली तो टाइम बुक करने में, कि अगर आपने गाड़ी का मैंने टाइम बुक करवाना है, मेरी गाड़ी में कोई मसला है तो वो तो बहुत देर लगेगी। और दूसरा एक मसला ये होता है कि ज़ाहिर है हमारे जो लोग आते हैं, लैंग्वेज का मसला होता है, वो आम वर्कशॉप्स में जाते हैं तो वो स्वीडिश में बताते हैं, अपने बंदे से तो आदमी बात कर सकता है, तो यानी आप उनको अपनी ज़ुबान में सारा तफसील बताएंगे। हमारे वर्कशॉप में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश मतलब जैसे पापा है वो इंग्लिश बोलना जानते, जैसे मैं हूँ उर्दू भी बोलना जानता हूँ, पश्तो भी बोलना जानता हूँ। अच्छा, और हमारे पास ऐसे लड़के हैं जैसे तबस्सुम भाई, ये पंजाबी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, स्वीडिश भी बोल सकते हैं, यानी और ये बड़ा अच्छा। एक और लड़के हैं वो फारसी भी बोल सकते हैं। वाह, जबरदस्त। तो हमारे पास सारी सहूलियत, क्योंकि
یہ بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ مین بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے. ایون انگلش یا سویڈش میں بھی بات بتاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بندے ہیں وہ ان کو اردو پنجابی میں سمجھ آ جائے گی کہ کون سا نقص ہے اور یہ نقص واقعی ٹھیک کرنا ضروری ہے یا نہیں کرنا. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان سے آپ نے BDS کیا، آپ بنیادی طور پہ ڈینٹل سرجن ہیں. تو ایک ڈینٹل سرجن یا ایک ڈینٹل ڈاکٹر جو ہے وہ اب بزنس کر رہا ہے گاڑیوں کی جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے کا یا گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا. تو یہ ہیومن ڈینٹل سرجری سے اور گاڑیوں کی طرف آنے یہ کیسا تجربہ ہے؟ بس یہ بہت اچھا تجربہ ہے، کیونکہ پاپا کی ہیلپ کرنی تھی بس اس میں. نہیں، لیکن پاکستان میں جب آپ ڈینٹل سرجن بنے ظاہر آپ کا خواب ہوگا کہ ایز اے میں ڈینٹل سرجن کام کروں. ابھی بھی آپ سویڈن میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ ظاہر آپ شاید آپ کریں. لیکن جب آپ گاڑیوں کا کام سیکھ رہے تھے تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ سوال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میں اب ڈینٹل سرجری سے گاڑیوں کی سرجری کی طرف سوئچ ہو رہا ہوں؟ شروع میں تو ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. شوق تھا نا مجھے، اب گاڑیوں کا بھی شوق تھا. لیکن فیوچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ سویڈن میں آپ جو ہے وہ جو ہے ایز اے ڈینٹل سرجن بھی کام کرنا چاہیں گے؟ ایگزامینیشنز وغیرہ ان کے دیکھ. بالکل، کیونکہ میرے پاس ایک جب میں سویڈش سیکھ رہا تھا نا تو صبح میں اسکول جاتا تھا، باقی میں مطلب فری ٹائم ہوتا تھا تو اس میں یہاں پہ آ جاتا تھا. تو میں اس کے سوچتا تھا کہ پاپا کی ہیلپ بھی کر دوں. اس ہیلپ میں کرتے کرتے میں یہ کام سیکھ گیا اور آگے کورسز کرنے لگ گیا سارے. پھر اس کے بعد دل لگ گیا. ابھی جس طرح میں اور بھی میرے کورس ہیں وہ مکمل ہو جائیں پھر انشاءاللہ اپنی تعلیم میں بالکل آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. آپ یہاں پہ ان کا ایگزام اگر کلیئر کر لیں گے تو آپ ایز اے ساتھ ڈینٹل سرجن بھی کام کر سکتے ہیں، ساتھ گاڑیوں کی ورکشاپ ہو اور ساتھ آپ کی وہ دوسری ڈینٹل سرجری کا آپ کا یونٹ ہو. اور میں اسپیشلی جو میرے پاکستانی بھائی ہیں میں ان کے لیے یہ کہوں گا، جاب اچھی بات ہے، جاب بہت اچھی چیز ہے. جاب سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں، جاب سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. امیر نہیں ہو سکتے. نہیں، امیر نہیں ہو سکتے. امیر ہونے کے لیے بزنس کرنا ضروری ہے. امیر ہونے کے لیے بزنس کرنا پڑتا ہے، اور امیر ہونا بھی خواب نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکیں. مطلب ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا، میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے، آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے سب کچھ دینے کے بعد مجھے 5,000 کرون بچے ہیں. میرے پاس ایسا بھی ہوا ہے اور میں نے ہمت نہیں آئی. لیکن بہت سے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے گھروں کا سسٹم چلتا ہے. تو جب آپ یہ کر دیتے ہیں نا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار چل جو کچھ بھی ہے میں نے یہ کچھ کر رہا ہوں اور یہ کچھ میں کر سکتا ہوں. اچھا، یہ بہت سے لوگ جو یہاں ہوں گے اب بھی یا جو آ رہے ہیں وہ گاڑیوں کا کام جانتے ہیں، مکینک ہے کسی نہ کسی شعبے میں، ان کو جاب چاہیے یا ان کو ایز اے ٹریننگ چاہیے. تو کیا آپ کی جو ورکشاپ ہے، آپ کا جو یہ سیٹ اپ ہے، اس میں نئے لوگوں کے لیے کوئی جاب کے یا کام کرنے کے چانسز ہیں؟ ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں خصوصاً اسٹاک ہوم میں اور گاڑیوں کا کوئی بھی آپ کام جانتے ہیں، اے سی کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا، ٹھیک کرنے کا، الیکٹریشین کا، کوئی بھی، تو جناب آپ ان سے رابطہ کریں. یہ ان کے دروازے کھلے ہیں، آپ کو یہاں پہ جاب ملنے کے امکانات ہیں. تو اس چینل کی توسط سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی لوگوں کے لیے جو ہے سہولت ہے. ہر قسم کی ہیلپ کریں. موسٹلی ابھی جو ہمارے پاس بندے کام کر رہے ہیں وہ سارے نئے ہیں، ان کے ہم نے وہ کنٹریکٹ وغیرہ دیا ہوا ہے ان کو، ان کا مائگریشن میں چل رہا ہے اور آلموسٹ ایک بندے کا تو وہ ہو بھی گیا ہے. یعنی ان کا مطلب یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ اور ٹیکس ہیلپ کرتے ہیں. اور آپ سارا کام جو ہے وہ ٹوٹلی کا ٹوٹل سب کا سب جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ اور لیگل ویز میں، اس میں کسی قسم کا کوئی لوپ ہول نہیں. زبردست ہے جی، ماشاءاللہ. اور کچھ کہیں گے آپ اس حوالے سے، کوئی ایسی بات جو نام کہی گئی ہو؟ مدر صاحب آپ یا تبسم صاحب آپ بتائیے. ایسا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے میکینیکل ایک سوال کیا تھا میرے بیٹے سے اور تبسم سے کہ میکینیکل یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر ایک گاڑی اس کا انجن خراب ہو گیا اور آپ اگر کسی سویڈش ورک شاپ جائیں تو شاید آپ اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ اس کا انجن بنائیں، اوور آل کروائیں یا اس کو چینج کروائیں تو نہیں افورڈ کر پائیں گے. انجن بناتی نہیں ہاں. لیکن یہاں اگر ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا
इंजन अगर चेंज करना तो उसमें भी हम उसको बहुत सारी कंसेशन देंगे, ये बहुत ज़बरदस्त जितनी बात है। जल्दी हो सकेगा हम उसको वो चीज़ करके देंगे। ये वाकई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तानी भाई है, अगर वो टैक्सीज का काम करता है मिसाल के तौर पर, इवन हमारे को अगर सैटरडे और संडे भी करना पड़ा, रात को भी करते रुकना हैं। पड़ेगा तो हम तब भी करेंगे। करते हैं। ये और बड़ी, क्योंकि ये नहीं कि अपने लिए कर रहा हूँ, ज़ाहिर ये उनके लिए कर रहा क्योंकि हूँ। बाज़ वक़्त आदमी को गाड़ी जल्दी चाहिए। जी हाँ जी। जी। वो ऐसे जैसे आजकल छुट्टियां हैं, आदमी ने कोई प्लान किया हुआ है और गाड़ी में कुछ मसला आ गया तो वो हो सकता काफ़ी दिन लगाएं। तो मुझे बताइएगा कि हमारे जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, मेनली ज़ाहिर ये जो स्वीडन में और स्टॉकहोम में लोग रह रहे हैं, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने कमेंट्स में वो ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये जो नौजवान हैं इनसे गुफ्तगू कैसी लगी, जिन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई है। और आइंदा आने वाले दिनों में और कई ऐसे ही लोगों से आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आए और उन्होंने अपने आप को मनवाया, मेहनत की और दूसरों के लिए जो है वो मिसाल कायम की। ये जो आपने आज लफ्ज़ कहा है ना, जिन्होंने अपने आप को मनवाया जी। है, मैं हर पाकिस्तानी से ये उम्मीद करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हाँ, आपने भाई, अपना आपने कीमती वक्त से टाइम इतना ज़्यादा निकाला। वक्त निकाला हमारे लिए। जी। आपके बहुत मशहूर और हैं हम इंशाल्लाह। आपको यकीनन ये नहीं है, दिल से प्यार करते हैं हम आपको, मतलब है कि हम कमेंट्स में बहुत कम लिखता हूँ, जी जी। लेकिन ये है कि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो तो आप जो कुछ कर रहे हैं ये एक आप भी बहुत खिदमत बड़ी खल्क कर रहे हैं और ये बिल्कुल। बहुत बड़ी इबादत है। तो इस चैनल से जो मतलब खबरें या चीज़ें आती हैं तो आपके ख्याल में बहुत कोई ज़्यादा, फायदेमंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ये खिदमत खल्क किसी ये की सच्ची तरह में नहीं चौधरी साहब शायद आपको भी पता ना होगा कि मेरे प्रोफेसर हैं उधर हमारे कस्बे में, सलीम ठाकर साहब, वो भी बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। एक दफ़ा मेरा हुआ उनसे रब्ता, वो बड़ा डीपली सुनते थे आपको। उन्होंने बोला कि वो यार मैं सुनता हूँ उनको, बड़ा नॉलेज है उनका और बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं उनकी तरफ उनके। तो इस तरह बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बंदे हैं जो मेरा सलाम की मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम स्पेशली बैठ के सुनते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है। फिर हमसे कोई दूसरा आदमी पूछता है, जो लोग नहीं सुनते, किसी जी। को टाइम नहीं है, तो हम उनको बताते हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको ये करना है, ये करना है। तो मैं ये समझता हूँ इस दौर में आप अगर किसी के काम आते हैं, और जी। किसी हर जगह तो आप नहीं हो सकते, जी जी इस तरीके से आप हर जगह हो जाते हैं। सही। तो जब आप यहाँ आए तो मैंने कहा आपको जरूरत है, हम आपको जानते हैं। मैंने आपको दूर से ये आवाज़ कहा कि मैं हमको जानते जानते हैं। हैं। बहुत और- शुक्रिया, तो ये इबादत है, बहुत शुक्रिया। आप इसको इबादत समझ के करें। इंशाल्लाह। और यही आपके जो है ना हर चीज़ का मतलब, मैं ये कहूँगा कि एक मगफरत का बहुत बड़ा बंदोबस्त है। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले भी यही समझते होंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।